تراویح رمضان ہی کے ساتھ تعلق رکھنے والی عبادت ہے، اور اس کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تراویح کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے ہوئے بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث آپ کو ملتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ایمانا، ایک تو یہ کہ ایمان کے ساتھ اس نے قیام کیا، و احتسابا، دوسرا احتساب کے ساتھ یعنی اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے قیام کیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی ہوں۔ غفر له ما تقدم، جو کچھ گزرے، من ذنبه، اس کے گناہ، غفر له، اللہ رب العزت ان گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے، ان گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش کا پروانہ ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب تراویح یہ کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ ساری دنیا میں دستور ہے اور ساری دنیا کا طریقہ ہے کہ 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور 20 رکعتوں کا اہتمام حرمین شریفین میں تک ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے لاکھوں لوگ 20 رکعتیں حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں ادا کرتے ہیں، تو 20 رکعتیں تراویح پڑھی جاتی ہیں۔ اب کون پڑھے تراویح، کن پر لازم ہے؟ تراویح کا اہتمام کس نے کیا تھا؟ تو یہ بات بہت واضح ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں تراویح کا اہتمام فرمایا اور تراویح ادا فرمائی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، مگر ریگولرلی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کا اہتمام نہیں فرمایا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انڈیویجولی عام طور پر تراویح ادا فرمایا کرتے تھے، کبھی مسجد میں ادا فرماتے، کبھی گھر میں ادا فرماتے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ اگر میں ریگولرلی اس نماز کو ادا کروں تو تم پر یہ نماز فرض ہو جائے گی، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ریگولرلی اس نماز کو ادا نہیں فرمایا۔ اب اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اسی طرح لوگ الگ الگ نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو تنہا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تراویح ادا کرتے ہوئے دیکھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم تمام لوگوں کو اکٹھا ایک امام کے پیچھے جمع فرما دیں۔ اس کام کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا، بہترین قرآن مجید کے قاری تھے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر فرمایا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے باضابطہ 20 رکعت تراویح کا اہتمام جماعت کے ساتھ مسجدوں میں شروع ہوا۔ آج سے 1450 سال سے اہتمام شروع ہوا، آج تک ساری دنیا کے مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ تراویح ادا کرتے ہیں۔ اب تراویح کب سے شروع ہوتی ہے؟ چاند رات سے شروع ہوتی ہے، اور پھر چاند نظر آ جانے تک، شوال کے چاند نظر آ جانے تک پورا مہینہ پابندی کے ساتھ تراویح کا پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ اس سے بچنا یا اس کو ترک کر دینا یا اس کو چھوڑ دینا یہ رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جانا ہے۔ رمضان آتا ہے 2 برکتیں لے کر، ایک روزہ، دوسری تراویح، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں کا تو ہمارے پاس بڑا اہتمام ہوتا ہے، مگر رمضان کی جو دوسری بڑی عبادت، جو دوسری امپورٹنٹ عبادت، جو دوسری اہم عبادت ہے تراویح، اس سے بہت سے لوگ غفلت برتتے ہیں اور بیکاری میں وقت گزارتے ہیں۔ تراویح کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس عبادت میں انسان کو قرآن سننے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ عام دنوں میں یہ سعادت انسان کو نصیب نہیں ہوتی، یہ موقع نہیں ملتا۔ اچھے سے اچھے لہن میں قرآن مجید سننے کا مسلمانوں کو موقع ملتا ہے، سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو حضرات کرام، رمضان میں تراویح ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس رمضان کی تراویح، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ابتدائے رمضان سے انتہائی رمضان تک تراویح ادا کرنا لازم ہے۔ اب قرآن کا ختم کرنا، بعض حضرات ان دونوں سنتوں کو ٹکرا کر کنفیوژن کا خود شکار بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو شکار بنایا بھی کرتے ہیں۔ وہ لوگ بعض حضرات 6 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، بعض حضرات 3 دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، اور بعض حضرات ہمارے ہاں 10 دن میں قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ قرآن ختم کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ تراویح ہم پر ختم ہو گئی، تراویح کی سنت بھی ہم سے مٹ گئی یا ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، تراویح ادا کرنا ایک الگ سنت ہے، قرآن ختم کرنا ایک الگ سنت ہے۔ اب کتنی مرتبہ قرآن ختم کرنا افضل ہے، کیسا ہے؟ تو کم سے کم ایک قرآن ختم کرنا یہ لازم ہے، کم سے کم ہے۔ 2 قرآن اگر آپ ختم کریں تو یہ بہتر ہے، اور اگر 3 قرآن اگر ختم کریں رمضان میں تو یہ سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے کہ 3 قرآن مجید رمضان میں ختم کیے جائیں۔ تو رمضان کی تراویح کا اہتمام مردوں کے لیے کیا ہے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ کیا خواتین کے لیے بھی تراویح پڑھنا ہے؟ جس طرح مردوں کے لیے تراویح کا اہتمام کرنا لازم ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی تراویح کا اہتمام لازم ہے۔ اب کیا خواتین امام مقرر کر کے نماز پڑھیں؟ تو تمام فقہاء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ خاتون کے لیے امامت نہیں ہے۔
اگر مجبوراً کسی ایسے پوزیشن میں آ جائے کہ خواتین کی جماعت ہو رہی ہے تو حکم یہ ہے کہ خاتون تمام عورتوں کے درمیان کھڑی ہو، آگے جس طرح مردوں کا امام کھڑا ہوتا ہے خاتون کھڑی نہیں ہو سکتی، تو خواتین کا جماعت نہ کرنا بہتر ہے، یہی فقہائے کرام لکھتے ہیں۔ اب وہ قرآن سننا ہی چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک اور راستہ ہے کہ کسی حافظہ کو مقرر کریں، سماعت قرآن کے ذریعے قرآن کی سماعت وہ کر سکتے ہیں، مگر تراویح میں فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ احتیاط کرنا یہی بہتر ہے۔ اب تراویح کو لے کر جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ کبھی اگنور کیا جاتا ہے، کبھی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک دستور یہ بھی بنا ہوا ہے کہ بعض حضرات تراویح کی دوسری رکعت میں جوائن ہوتے ہیں، امام کی قرات نہیں سنتے، بیٹھے رہتے ہیں تراویح چھوڑ کر، جب امام رکوع میں جاتا ہے تو دوڑے ہوئے آتے ہیں اور تراویح میں مل جایا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ قرآن سننے سے محروم ہونا، یہ سعادتیں بار بار نصیب نہیں ہوتی، جب نصیب ہو رہی ہے اللہ نے فضل فرمایا ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، جب مسجد تک پہنچ گئے ہیں تو تھوڑی سی غفلت برت کر ثواب سے محروم رہ جانا ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جانا ہے۔ تو حضرات کرام، تراویح کا اہتمام کی طرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ دلائی۔ صحابہ کرام کے دور سے صحابہ کرام نے، تابعین نے، اتباع التابعین نے، اولیاء کرام نے، ہر زمانے کے مسلمانوں نے تراویح کا اہتمام فرمایا اور تراویح کے ذریعے برکتیں حاصل کی۔ اس کے علاوہ اس کے طبی فوائد کیا ہیں؟ طبی فائدے کیا ہیں؟ تو طبی فائدہ یہ ہوتا ہے، صحت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ افطار میں انسان کھاتا ہے اس کے ہاضمے کا تراویح ایک بہت بڑا سبب بن جایا کرتا ہے، وہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے، پھر سحری کے لیے اچھی آرام دہ نیند آتی ہے، انسان کچھ تھک بھی جاتا ہے تو سکون کی اسے نیند آتی ہے، پھر وہ فریش ہو کر سحری کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اگر تراویح نہیں پڑے گا تو افطار کا کھانا ہضم نہیں ہوگا اور ہاضمے کے نظام پر بھی برے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ تو ایک طبی نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ الغرض، تراویح جو بندہ ادا کرتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اس کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں اور تراویح پورے رمضان میں مکمل محبتوں کے ساتھ اور عقیدتوں کے ساتھ اور دل کے لگاؤ کے ساتھ پورا مہینہ رمضان کی تراویح کا اہتمام کریں۔ اب رہی بات یہ کہ بعض حضرات بزنس مین ہوتے ہیں، ان کے اپنے کاروبار ہوتے ہیں جو رمضان میں عروج پر جایا کرتے ہیں، اگر وہ تراویح کے لیے نکل جائیں تو اس وقت دکانوں پر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو تراویح کی جو جماعت ہے وہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ اگر جماعت بنا لیں گے تو تمام لوگوں سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ جیسے نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ ادا کرنا فرض ہے مگر کچھ لوگوں پر، کچھ لوگ ادا کریں تو سارے لوگوں سے ذمہ داری ساقط ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طرح تراویح کی جماعت کا اہتمام کرنا، یہ بھی کچھ مسلمان اگر مسجدوں میں اہتمام کر لیں تو تمام لوگوں سے اس کی جماعت کی جو ذمہ داری ہے وہ ساقط ہو جایا کرتی ہے۔ اگر آپ کاروبار میں ہیں، وقت نہیں مل رہا ہے، آپ کا کاروبار عروج پر اس وقت ہوتا ہے تو آپ کاروبار ختم کرنے کے بعد تنہا بھی تراویح کا اہتمام کر سکتے ہیں، علم تراہی سے صحیح 20 رکعتیں ادا کر لیں۔ اب بعض حضرات کو تسبیحات یاد نہیں ہوتی، تسبیحات کا اہتمام ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، 4 رکعت کے بعد آپ وقفہ لیں، کچھ دیر آرام کریں، جو آپ کو دعائیں یاد ہیں آپ پڑھ لیں، دعائیں اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے مانگیں، اس کے بعد پھر 4 رکعتیں کنٹینیو کر لیں۔ تو اگر اس طرح آپ ادا کریں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو سکتی ہے۔ مگر رمضان میں تراویح کو اگنور کرنا یا پھر تراویح کا اہتمام نہ کرنا یا پھر تراویح سے غفلت برتنا، یہ تمام معاملات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت سے منہ پھیرنے اور اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم تمام کو رمضان میں بپابندی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔